السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ارحم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ٹیلز۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔ دیکھیں، آپ لوگوں کا یہی پیار ہے جس وجہ سے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ بھائی کے لیے تو آپ اتنا کر ہی سکتے ہیں۔ آج کی سٹوری بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ یہ سٹوری ہمارے بہت خاص عزیز دوست نے ہم سے شیئر کی ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل فارسٹ کی سٹوری ہے، تو دل تھام کر بیٹھیے گا، ہیڈ فری لگا لیں، لائٹ بند کر دیں اور آنکھیں بند کر کے اس سٹوری کو سنیں۔ یہ سٹوری آپ کو ایک امیجنیشن دنیا میں لے جائے گی۔ تو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم ارحم، تمہیں اور تمہارے ہارر فیملی کو۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہوا باچو فارسٹ، ایک دل دلا دینے والی سٹوری آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، جو بہت ساری محنت کر کے جمع کی ہے۔ اس کہانی سے ریلیٹڈ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالوڈ کئی لوگوں سے ملاقات کی ہے جنہوں نے یہ سٹوری بتائی۔ تو اس سٹوری کو ٹکڑوں میں جمع کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ کہانی 100% سچائی پر مبنی ہے، اور ان کہانی میں جن کا بھی ذکر ہے وہ نائجیریا سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ آئے چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ یہ کہانی ہے 2021 کی، جب کووڈ کا ایک بہت خوفناک دور آیا تھا اور دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ 2021 کے گرمیوں کے دن تھے اور ٹریولنگ موومنٹ پہ ہلکی ہلکی پابندیاں اٹھنا شروع ہو گئی تھی۔ جیسد مریمو نامی شخص کا تعلق نائجیریا سے ہے۔ یہ بغاست سے اپنی کمپنی کے کام کے سلسلے کے لیے کلچ کی طرف روانہ ہوتا ہے، جس کے ہمراہ اس کی بیوی سلینا اور 4 سالہ بچہ ریچرڈ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بتاتا چلوں کہ کلچ بہت خوبصورت شہر ہے رومینیا میں، جہاں لوگ اپنی فیملی کے ساتھ کچھ دن بتانے جاتے ہیں۔ کلچ چاہے سردیاں ہوں یا گرمیاں، یہ بہت ڈیولپڈ سٹی ہے رومینیا کی۔ کلچ بغاست سے تقریباً 8 سے 9 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے۔ راستے میں کئی جٹل میدان، کئی سنسان روڈ اور پراسرار جنگلات بھی پڑتے ہیں۔ جوزف نے اپنا سفر رات کے 10 بجے بغاست سے شروع کیا تاکہ ٹھنڈے ٹائم سفر اور صبح تک وہ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں۔ پر اس کو کیا پتہ تھا یہ سفر اس کی خوشحال زندگی میں ایک طوفان اور بربادی لانے والا ہے۔ یہ چھوٹی سی فیملی خوشی خوشی کلچ کے لیے رواں دواں تھی۔ بغاست کراس ہوا اور ہائی وے پہ ایک گاڑی آئی۔ اب کیونکہ رات کا سفر تھا اور یہاں گرمیوں میں اکثر لیٹ نائٹ اور صبح سویرے کافی دھند پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ڈرائیور حضرات کو ویزیبلٹی کا کافی مسئلہ ہوتا ہے اور کافی خطرناک ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ اب ہوا کچھ یوں کہ دھند کی وجہ سے جس برج کا ایگزٹ لینا تھا جوزف سے، وہ مس ہو گیا اور ایسٹ کی جانب گاڑی چل پڑی۔ وہ کلچ سے راستوں کو پوری طرح سے جدا کر دیتا ہے اور ایسے روڈ پہ لے آتا ہے جس پہ جانے پہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے کنارہ کرنے پر ہی بہتری سمجھتے ہیں۔ جس راستے کی جانب گاڑی رواں تھی، اب پہاڑی علاقے ختم ہو چکے تھے اور جنگلات شروع ہو چکے تھے۔ انتہا سے زیادہ دھند اور کپ اندھیرے سے بھرے جنگلات، اور وہ بھیانک راستہ، نہ آدم کی ذات۔ ایک ہی گاڑی جو اس پورے خوفناک جنگل سے گزرتے ہوئے جا رہی تھی۔ اب یہ وقت صبح سویرے کا ہو چکا تھا اور جوزف کو نہیں پتا تھا کہ وہ کس سمت جا رہا ہے، کیونکہ نہ تو جی پی ایس سگنل کام کر رہے تھے اور نہ ہی موبائل سگنل۔ یہ بس گاڑی چلاتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کا بچہ، جو پیچھے بچوں والی کار سیٹ پہ بیٹھا تھا، اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، جس پہ اس نے اور اس کی بیوی نے اس کو چپ کروانے کی کوشش کی، پر وہ چپ نہیں ہو رہا تھا۔ یوسف نے گاڑی جنگل کی سائڈ پہ لگائی تو یہ دونوں گاڑی سے اتر کے پیچھے اپنے بچے کے پاس سیٹ پر گئے۔ ماں نے جیسے تیسے بچے کو چپ کروایا اور کچھ دیر کے بعد اجالا ہونا شروع ہوا۔ رومینیا میں گرمیوں کے دن بہت لمبے ہوتے ہیں اور سردیوں کی روٹین بہت لمبی ہوتی ہے۔ کیونکہ اب صبح ہونے لگی اور رات کا اندھیرا جھڑنے لگا، تو اس نے ٹائم دیکھا، جس پہ اس کو اندازہ ہوا کہ اب ٹائم پہ کلچ نہیں پہنچ سکے گا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ ڈرائیونگ کر کے تھک چکا ہے اور تھوڑی دیر اپنی آنکھیں بند کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ تینوں گاڑی میں کچھ دیر کے لیے اس خوفناک جنگل میں سو گئے۔
اب ہماری کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ان کو ایسی نیند آئی، یا پھر یوں کہہ لیں کہ کسی نے ایسا سلایا کہ یہ لوگ گاڑی میں صبح 5 بجے کے سوئے ہوئے دوپہر کو 4 بجے اٹھے۔ اٹھ کے اس نے جب ٹائم دیکھا تو یہ گھبرا کر کہ اپنی بیوی کو اٹھایا اور اس سے کہا کہ ہم پھر سے بہت لیٹ ہو چکے ہیں۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی، لیکن اب گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ پل کے لیے تصور کریں کہ ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، ایسی جگہ پہ نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ اب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اب یہ کیا کرے، کہ اس نے اپنے بیوی اور بچے کو گاڑی سے اتارا اور جنگل کے اندر داخل ہوا کہ شاید اس کو کہیں کوئی نظر آ جائے۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد اس کو ایک بندہ مل ہی گیا جو کہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ یہ بھاگ کر اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، میں مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، ابھی کچھ ہی دیر پہلے دوپہر میں میری اور میرے گھر والوں کی دوپہر میں آنکھ کھلی ہے، کیا تم ہماری مدد کر سکتے ہو؟ میری گاڑی بھی خراب ہو گئی ہے۔ جس پہ اس شخص نے جواب دیا، گھبراؤ نہیں، ہاں میرا گھر نزدیک ہی ہے، میرے گھر چلو، کچھ کھا پی لو اور تمہاری گاڑی کا بھی کچھ کر لیتے ہیں تب تک۔ اس نے بتایا کہ تم کلک سے تقریباً 150 کلومیٹر آگے آ چکے ہو۔ اور یہ لوگ اس شخص کے ساتھ چل پڑے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد یہ لوگ اس کے گھر پہنچ گئے۔ دیکھا کہ اس لنگور سیاہ جنگل میں ایک سیاہ سی جھوپڑی، چھوٹی سی جھوپڑی جیسی جگہ ہے، جہاں یہ اس میں اکیلا ہی رہتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ تم لوگ آرام کر لو اور تھوڑا سکون لے لو، تب تک میں کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ اب چونکہ تھکن، خوف اور پریشانی تھی، جیسپر اور سلینا کو اب یہ بھی پریشانی تھی کہ انہیں جس جگہ جانا تھا اپنی جاب کے سلسلے میں، ان سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ نہ تو موبائل سگنل آ رہے تھے، نہ ہی کوئی اور ذریعہ نظر آ رہا تھا کہ یہ رابطہ کر سکیں، سوائے اس کے یہ وہی کریں جو اس آدمی نے ان سے کہا تھا، کہ صرف انتظار۔ خیر کچھ دیر کے بعد وہ جو شخص تھا ان لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر کے لایا۔ اس نے ان لوگوں کو دیا کھانے کے لیے، کھانا کھایا اور اس نے کہا کہ تم لوگ آرام کر لو، اندھیرا ہونے والا ہے اور یہاں دور دور تک کوئی مکینک یا انسان نہیں، کل صبح کو ہم ساتھ نکل پڑیں گے اور میں تمہاری مدد کروں گا۔ تمہارے ساتھ تمہاری بیوی اور تمہارا چھوٹا سا بچہ ہے، اور اس جنگل میں نہ صرف جنگلی جانور بلکہ دوسری دنیا کی مخلوق بھی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے یہ بھی کہا کہ وہ باہر سو جائے گا اور تم تینوں اندر، میں کچھ کام سے تھوڑا جنگل کے اندر جا رہا ہوں، تم لوگ دروازہ بند کر لو اور یاد رہے کچھ بھی ہو جائے یا جو بھی ہو، یا کوئی اتنا بھی دروازہ کھٹکھٹائے یا پھر کوئی کھولنے کا بولے تو بالکل بھی نہیں کھولنا۔ جیسا کہ میں نے تمہیں کہا کہ تم جس جگہ پہ ہو، یہ جنگل بہت زیادہ پراسرار ہے، یہاں پر بہت سی شرارتی مخلوقات کا راج ہے، اور یہ ضرور یاد رکھنا کہ تمہاری گاڑی کا ٹھیک اسی جگہ پہ خراب ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے دروازہ بند کر لیا اور ان کو اپنے گھر میں چھوڑ دیا۔ یہ سن کر یوسف کا تو جیسے دم ہی نکل گیا ہو، اب نہ ہی اسے سکون ہے اور نہ ہی اس کی بیوی کو، اور ان کے ساتھ ایک معصوم چھوٹا سا بچہ۔ اب یہ دونوں اس گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ابھی تو پوری رات باقی ہے، کیسے گزرے گی پوری رات۔ بہرحال اس نے اپنی بیوی کو تسلی دی کہ چلو ہمارے سر پر چھت تو ہے، لہٰذا گھبرانے کی بات نہیں، صبح تک گزارا کر لیتے ہیں، کل کی کل دیکھیں گے۔ سورج ڈھل گیا اور کالی رات آ گئی، اور اس وقت کے موڑ سے ان مسافروں کی پریشانی میں اور اضافہ ہونے جا رہا تھا۔ رات کے اس پہر میں اب ان کو جنگل کی جانب سے کبھی ہنسنے کی اور کبھی زور زور سے رونے کی آواز آنا شروع ہوئی۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی چھت پر چل رہا ہے، تو کبھی محسوس ہوتا کہ کوئی چھت پر بھاگ رہا ہے۔ دروازے پہ کھڑکھڑاہٹ محسوس ہوئی اور کسی نے پرزور آواز میں کہا، یوسف باہر آ جاؤ۔
ہم تمہاری گاڑی ٹھیک کرنے آئے ہیں اور ہم تمہیں تمہاری منزل پر بھیجنے آئے ہیں۔ یہ سن کر جیسف اور سلینا آواز بھاگتا ہو گئے اور اچانک سے ان کا بچہ زور زور سے رونے لگا۔ بیوی نے اپنی گود میں بچے کو اٹھایا اور اب وہ دل دہلا دینے والا منظر رونما ہونے والا تھا جس کی کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ روتے روتے بچہ زور زور سے ہنسنے لگا اور بھاری مردانہ آواز میں کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں دروازے کی ضرورت ہے؟ یہ کہا اور زور سے ہنسا۔ یہ سن کر بیوی نے اسے فوراً اپنی گود سے اتارا اور کیا دیکھتے ہیں دونوں کہ ان کا بچہ جس کی عمر اب تقریباً 4 سال ہے، یہ پہلے سر ہلانے لگا اور عجیب سی دھن میں گنگنانے لگا اور اس کی آنکھیں بالکل سیاہ ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر جوزف اور اس کی بیوی سہم کر دروازے کے ساتھ لگ گئے اور اس کو دیکھتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد یہ بچہ چلتے ہوئے دیواروں پہ چلنے لگا اور پھر الٹا ہو کر چھت پر چلنے لگا۔ یہ دیکھ کر دونوں نے چیخیں مارنا شروع کر دی اور دروازہ جس کو نہیں کھول کا بولا تھا اس آدمی نے، یہ دونوں اس دروازے کو کھول کر باہر بھاگے۔ جو ہی یہ گھر کے باہر آئے، دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس کی یہ جگہ تھی کوئی آگ کے ارد گرد عجیب طرح سے ناچ رہا تھا اور ان کو بنا دیکھے کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا تھا نا کہ دروازہ نہیں کھولنا۔ یہ شخص ان سے بات کر رہا تھا پر ان کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ یہ سن کر جیسف نے کہا کہ تم کون ہو اور ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سن کے وہ جو شخص تھا زور سے ہنسا اور کہا تم اس جنگل میں اب مہمان ہو اور اب جب تک یہ لوگ نہیں چاہیں گے تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے۔ تمہارا بچہ انہوں نے لے لیا اور تم دونوں کی بھی باری ہے۔ یہ دونوں رونا شروع ہو گئے اور زور زور سے ان لوگوں نے اپنے ریلیجن کے حساب سے پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے یہ پڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے ان کا بچہ زور زور سے ہنستا تھا اور عجیب سے کرتب دکھاتا تھا۔ انہوں نے جیسے تیسے کر کے بچے کو گود میں اٹھایا اور انہوں نے گاڑی کی جانب بھاگنا شروع کیا۔ اب یہ کئی دیر تک بھاگتے رہے اور بچہ ان کی گود میں ان پر ہنستا رہا۔ جب بہت دیر بھاگنے کے بعد انہوں نے آگے دیکھا تو وہی جھوپڑی ان کے سامنے آئی۔ یہ پھر پلٹے اور دوسری جانب بھاگے پر کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ یہ جہاں بھاگتے تھے آخر میں رکتے اس جھوپڑی کے سامنے ہی تھے۔ ہمت کر کے جیسف اسی شخص کے پاس گیا جو کہ اس وقت تک آگ کے سامنے ایسے ہی ناچ رہا تھا جیسے آگ کی پوجا کر رہا ہو۔ یہ اس کے پاس گیا اور گھٹنوں پہ ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ تم جو بھی ہو، ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، ہمیں جانے دو اور ہم پلٹ کر پھر کبھی اس جگہ نہیں آئیں گے۔ اس پر اس شخص نے ہنس کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب تم یہاں نہ آؤ، یہ دونوں ہمارے ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر جب اس شخص نے جیسف کی طرف دیکھا تو جیسف کانپ گیا کیونکہ یہ جن، یہ شیطان جو بھی تھا، اس کی آنکھیں انگارے جیسی، لمبے لمبے دانت، جانور جیسے کان، چہرے پہ ناک نہیں تھی اور اس کے بڑے بڑے ہاتھ پاؤں تھے۔ ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ جیسف نے جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ اب ماں اور بچہ دونوں عجیب حرکتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ یہ دونوں کبھی آگ کے سامنے ناچتے تو کبھی اپنے سر کو زمین پر مارتے۔ دونوں انسان سے جن یا شیطانی مخلوق میں تبدیل ہو چکے تھے۔ دونوں ماں بیٹا خون میں نہا گئے تھے اور ان دونوں کی آنکھیں، چہرہ اور حلیہ بدل چکا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے زور سے چیخ ماری اور یہ بے ہوش ہو گیا۔ دوسرے دن صبح کو اس کی آنکھ کھلی تو کھلی رہ گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ یہ جس جگہ پہ وہ بہت بڑا سا ڈیرا ہے اور جہاں پہ یہ لیٹا ہوا ہے اس کے بیچوں بیچ میں بہت خوبصورت اور گھنی گھاس ہے۔ اس ڈیرے کے طرف میں بہت لمبے، گھنے اور اونچے درخت ہیں۔ چھوٹی سی انفارمیشن دیتا چلوں، یہ جس ڈیرے پہ تھا اسے سرکل آف مسٹری کہا جاتا ہے۔ یہاں پر پہنچنا پہلے تو آلموسٹ ناممکن ہے اور جو پہنچ جاتا ہے اس کا مرنا آسان اور جینا مشکل ہو جاتا ہے۔
میں نے کچھ فوٹو شیئر کی ہے سرکل آف مسٹری کی۔ دوستوں انہوں نے مجھے کچھ پکچر شیئر کی ہیں جو میں آپ کو اسی ویڈیو میں دکھا رہا ہوں۔ یہ جب کھڑا ہوا تو زور زور سے اپنے بیوی اور بچے کے نام پکارنے لگا اور رونے لگا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی آ رہی ہے اس کے سامنے سے اور اس کی گود میں اس کا بچہ ہے اور دونوں بالکل نارمل حالت میں ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں کے پاس بھاگا اور دونوں کو گلے لگا لیا اور خوب رویا۔ بیوی نے کہا رو نہیں، اب سب ٹھیک ہو چکا ہے اور میں نے روڈ پر مدد مانگ کر ایک شخص سے گاڑی بھی ٹھیک کروا لی ہے، ہمارا چلنے کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر اس نے بچی کو اپنے گود میں لیا اور بیوی کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی طرف بھاگنے لگا۔ اب جب اس کو گاڑی نہیں مل رہی تھی، اس کی بیوی اپنے ساتھ اس کو گاڑی تک لے کے گئی۔ وہ بہت حیران ہوا اور پوچھا اس بہت گھنے گہرے جنگل میں تمہیں راستہ کیسے پتہ چلا؟ بیوی نے کہا کہ اب راستہ مجھے یاد ہو گیا ہے کیونکہ گاڑی ٹھیک کروا کر تمہیں ڈھونڈتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہوں اور جانے کا راستہ بھی اب پتہ ہے۔ خیر جناب، اب یہ اپنی گاڑی تک آئے اور فیملی کے ساتھ سوار ہو کے واپس کالج کے لیے نکل پڑے۔ یہ جب اپنا کام ختم کر کے کالج سے 3 دن سٹے کر کے بوکاسٹ واپس جانے کی تیاری کرتا ہے۔ اب یاد رہے ان دنوں میں سب حسب معمول تھا، بظاہر سب نارمل ہو چکا تھا۔ خیر اب راستے پہ دھیان رکھتے ہوئے یہ جب واپس بوکاسٹ پہنچ کر اب ہر چیز نارمل ہو چکی تھی۔ گھر واپس پہنچتے ہی اس نے اپنے دوست کو سارا واقعہ بتایا۔ تو اس کے دوست نے اس کی بات مذاق اور ہنسی سمجھ کر اڑا دی۔ جیسے وہ اپنے دوست سے مل کر واپس گھر کی طرف چل پڑا اور رات جب گھر پہنچا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اور بچہ اسی خونی حلیے میں واپس آ گئے۔ دونوں کی آوازیں پھر سے بدل گئی تھی۔ یہ گھر سے باہر بھاگ آیا۔ نے اپنے نائجیرین دوست کو فلپ جس کا نام ہے ساری ڈیٹیل بتائی اور رات اس کے گھر میں گزاری۔ تو اس کے دوست فلپ نے اس کو مشورہ دیا کہ تمہاری بیوی اور بچے کو نائجیریا واپس لے چلتے ہیں اور وہاں علاج کرواتے ہیں، جس پہ جیسف تیار ہو گیا۔ اب فلپ اور جوسف دونوں سلینا اس کی بیوی اور اس کا بچہ لے کر ابوجا پہنچے جو نائجیریا کا کیپٹل ہے اور جوسف کا اپنا شہر بھی۔ انہوں نے ایک بندے کو بلایا جو جنات اور جادو پہ مہارت رکھتا تھا۔ جیسف نے رومینیا کا تمام تر واقعہ اس کو سنایا تو اس نے اسے پیچھے چھڑانے کے لیے کچھ حل اور تدابیریں بتائیں اور بڑی رقم کی مانگ کی۔ اس عامل نے جوسف کو بتایا کہ اس کی بیوی اور بچے بہت سارے جناتوں کے لپیٹ میں ہے اور یہ اتنی آسانی سے جانے والے نہیں، اس کے لیے سخت عمل ہوگا۔ جس پہ فلپ نے عامل کو کہا کہ اتنے دور آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں ماں اور بچہ اپنی نارمل حالت میں واپس چاہیے۔ تو عامل نے بتایا کہ 10 دن کا عمل ہے اور چلا کاٹنا پڑے گا، تب جا کر یہ دونوں ٹھیک ہوں گے، جس پہ جیسف اور فلپ نے دونوں نے منظور کیا۔ تو تب ہوا کچھ یوں کہ اس عامل نے اپنا عمل شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ عمل کرتا جاتا، جوسف کی بیوی اور بچے مزید خوفناک ہوتے جا رہے تھے اور طرح طرح کی حرکتیں اور عجیب حلیے میں مبتلا ہوتے جا رہے تھے۔ جوسف اور فلپ کو جان سے مارنے کی پوری کوشش کرتے۔ اب ذرا امیجن کرے کہ 4 سال کا بچہ اور اس پہ اس قسم کے جنات یا شیطان کا سایہ۔ بہرحال ایک دن جیسپ اور فلپ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کی بیوی ان کے سامنے آئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں الٹے ہو چکے اور دونوں ہاتھ میں کچھ اٹھایا ہوا تھا۔ اب چونکہ ہاتھ پیچھے کی جانب مڑے ہوئے تھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ دونوں اس کو اس حالت میں دیکھ کے خوف زدہ ہو چکے تھے اور چیخ کر دیوار کے ساتھ چپک کے کھڑے ہو گئے۔ اب جوسف کی بیوی جس کی آنکھیں پوری طرح سفید ہو چکی تھی، چہرہ ایسے ہو چکا تھا جیسے گوشت پر چھری سے کوئی کٹنگ کے نشان مارے ہوں۔ ان دونوں کو دیکھ کر زور زور سے مردانہ آواز میں ہنسی اور کہنے لگی کہ تو یہ سمجھ کے ہمیں یہاں لے آیا تھا کہ ہم تیری بیوی اور بچے کی جان چھوڑ دیں گے، پر یہ تیری غلطی ہے، اور جس عامل کے پاس تو ہمیں جلانے کے لیے لے جا رہا ہے وہ ہمیں اپنا غلام بنانے کے لیے ووڈو جو کہ افریقہ کا جادو ہے کر رہا ہے اور چلے کاٹ رہا ہے۔ وہ تیری بیوی اور بچے کی جان سے زیادہ ہمیں قابو میں لینا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر پہلے اس کی بیوی زور سے ہنسی اور ہاتھ میں جو چھپایا ہوا تھا ان کی طرف پھینکا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جیسف کا بیٹا جو ابھی 4 سال کا تھا، اس کا کٹا ہوا سر
दूसरे हाथ से तो फेंका तो क्या दिखता है कि आमिल का कटा हुआ सर। ये देखकर दोनों जैसप और फिलिप घर छोड़कर भागने लगे तो पीछे से आवाज़ आई, अपनी बीवी का सर भी तो साथ ले जा। ये सुनकर जब जैसप अपनी बीवी के लिए पलटा तो इसके सामने इसकी बीवी का सर कटा जिस्म खड़ा हुआ था और उस जिस्म के हाथ में इस बीवी का सर है। ये देखकर जोसेफ बेकाबू होने लगा तो फिलिप इसको ज़बरदस्ती करके घर के बाहर ले दौड़ा। जैसे ही जोसेफ घर के बाहर आया तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और अपना दिमागी तवाज़ुन पूरी तरह से खो बैठा। नाइजीरियन पुलिस ने इस केस को मर्डर एंड देन सुसाइड तस्वुर करके क्लोज़ कर दिया, जबकि फिलिप ने जोसेफ का कई जगह इलाज करवाया, लेकिन जोसेफ अपना दिमागी तवाज़ुन पूरी तरह से खो चुका था और इसको बिलाखिर अबूजा के पागल खाने में दाखिल करवाना पड़ा। ये थी मेरी कहानी, बस एक कहानी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया। ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आप लोगों को चैनल स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और प्लीज़ मेरा चैनल अपने रिलेटिव से या फ्रेंड से भी सब्सक्राइब कराएं ताकि उन्हें भी स्टोरी शेयर हो सके। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी स्टोरी। मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी में, तब तक के लिए शब बखैर।